السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور زارا آپا آج آپ کے لیے ایک اور بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے آئی ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے شعب ابی طالب کا بائیکاٹ۔ جب اسلام پھیلنے لگا اور قریش کی کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو غصہ میں آ کر انہوں نے قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ معاشرتی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا گیا جس کی روح سے بنی ہاشم کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار نہ کیا جائے۔ قریش نہ تو ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں گے اور نہ ہی ان سے شادی بیاہ کریں گے اور نہ ہی ان سے صلح کریں گے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، اس معاہدے کے بعد بھی تمام بنو ہاشم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور ان کے ساتھ مکہ سے باہر ایک گھاٹی جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے میں محصور ہو گئے۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، وہ اس گھاٹی میں نہیں گیا۔ اس نے نہ صرف قریش کی طرفداری کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے میں بھی قریش کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے اس گھاٹی میں بہت مشکل وقت گزارا۔ انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ سب لوگ بھوک سے بے حال ہو جاتے، یہاں تک کہ انہیں گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ مسلمان مکہ کے بازار سے کوئی چیز خرید نہ سکتے تھے، لیکن جب باہر سے کوئی قافلہ مکہ میں آتا اور یہ لوگ ان سے چیزیں خریدنے جاتے تو ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور قافلہ والوں کو کہتا کہ وہ مسلمانوں کو مہنگے داموں میں مال فروخت کریں۔ مجبوراً مسلمان وہاں سے ناکام گھاٹی میں لوٹ آتے۔ بچوں کو بھوک اور پیاس سے روتا بلکتا دیکھ کر چند نرم دل لوگ غمگین ہو جاتے اور وہ چپکے سے کچھ کھانا پہنچا دیا کرتے۔ جب اس معاہدے کو 3 سال گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ بتایا تو وہ قریش کے پاس گئے اور انہیں بتایا۔ انہوں نے خانہ کعبہ سے معاہدہ منگوایا تو معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا اور اس پر صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح یہ بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ شعب ابی طالب سے مسلمانوں کی واپسی نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی۔ بائیکاٹ ختم ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب انتقال کر گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غم سے نکلے بھی نہ تھے کہ چند دن بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتارا۔ شادی کے بعد حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع پر حوصلہ افزائی کرتی اور ہر ممکن مدد کرتی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت غمگین رہنے لگے، کیونکہ ہر موقع پر تسلی دینے والی 2 ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو گئیں۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے مزید بہت اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ یہ ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔